الله والله 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 الله والله رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزارے۔ طلاق کی عدت کے بعد اب وفات پا جانے والے شوہروں کے وفات پا جانے کے بعد بیویوں کی کیا عدت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کی بیوی کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ ازواج یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت شرعی حدود کے اندر میں زینت اختیار کرے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو ان کے اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس عورت کو شادی کرنے سے روکیں۔ یعنی اگر وہ عورت اپنی عدت گزار لیتی ہے 4 مہینہ 10 دن کی، اس کے بعد جو زیب و زینت کا طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو وہ شادی بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر میں کیا ہو چکا ہے کہ غیر مسلموں کے جو رسم و رواج ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور جو بیوہ ہو گئی عورت اب وہ شادی اگر کہیں کرتی ہے تو اسے لوگ بہت ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، ارے یہ دیکھو، اور مختلف قسم کے طعنہ سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ دراصل اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اسے شریعت کا علم موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین جب اس بات کی اجازت دیتا ہے تو تمہیں حقیر اور طعنہ دینے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں جو عدت وفات پا جانے کے بعد شوہر کے جو بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اس میں وہ تمام عورتیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، یعنی چاروں قسم کی عورت اس میں شامل ہو جائے گی۔ مدخولہ اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم ہو چکے ہوں۔ غیر مدخولہ اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ تعلقات زن و شو جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوا ہے، یعنی مجامعات کا ہم بستری کا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آج نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، 1 سال بعد 2 سال کے بعد رخصتی کا عمل انجام پاتا ہے۔ اگر اسی دوران اگر شوہر وفات پا جائے تو بھی عدت وہ عورت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت مقرر کر دی گئی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کی جو مدت کی تحدید ہے اس کے اندر میں حکمت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس عورت کے پاس حمل ہوگا تو حمل کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، چونکہ 4 مہینے کے بعد جب عورت 5ویں مہینے میں داخل ہوتی ہے اگر وہ حاملہ ہو تو بچے کی حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ حرکت ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر شوہر وفات اس صورت میں پایا کہ عورت حاملہ تھی تو اس کی مدت وضع حمل ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اگر حاملہ عورت ہے اور اس کا شوہر وفات پا گیا تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے 10 دن کے اندر میں حمل وضع ہو جائے یا 8 مہینے کے بعد وہ عورت، یہ دونوں درمیان میں اس کی عدت یہ وضع حمل قرار پائی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس مدت کے بعد وفات پانے والے کی جو محبت عورتوں کے دل کے اندر میں موجود ہوتی ہے وہ محبت کمزور پڑ جاتی ہے، اور شادی کی جو رغبت ہے اگر وہ عورت جوان ہے تو اس کے اندر میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے۔
دوران عدت عورت کیا کرے گی؟ بسا اوقات یہ سوال ذہن میں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے کہ دوران عدت عورت کو شادی کی یا زینت کی یا بغیر شدید ضرورت کے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بات ذہن نشیں رہیں کہ دوران عدت عورت کو شادی کی، زینت اختیار کرنے کی اور بغیر شدید ضرورت کے شوہر کے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات پر یعنی علماء کا اجماع ہے۔ دوسری بات کی دلیل ہے، یعنی پہلی بات جو ہے کہ دوران عدت یہ عورت شادی کا پیغام ادھر سے ادھر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زینت اختیار کر سکتی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حدیث ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا لے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ تکلیف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینت بھی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شوہر کے گھر کے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی یعنی خواہ مخواہ کے تو آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ فرعیہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان کے شوہر کو بھاگے ہوئے غلاموں نے مدینہ سے دور کسی جگہ قتل کر دیا۔ فرعیہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں اپنے خاندان والوں کے پاس عدت گزارنے کی اجازت دیں، اس لیے کہ جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ بہت دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ جہاں آپ ہیں یعنی اپنے میکے میں ہے تو آپ عدت وہیں گزاریں، شوہر کے گھر میں ہے تو عدت وہیں گزارے۔ ہاں شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اگر آپ جس جگہ عدت گزار رہے ہیں کوئی آدمی کا عطا پتہ نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کی عصمت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، بصورت دیگر آپ ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔